بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اذ قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ پیچھے جو تذکرہ چل رہا تھا وہ قرآن کی حقانیت اور بد نصیب لوگوں کا ایمان نہ لانا، طرح طرح کی باتیں کرنا، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کا کفر یہودی ہے، یعنی ان کا دل مانتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ضد میں آ کر نہیں مانتے۔ تو اسی پیرائے میں فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ آپ کی طرف قرآن کریم اس ذات کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے، بھیجا گیا ہے جو دانا تر ہے اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ ہر حال کو، ہر شے کو، ہر بندے کو، اس کی ہر رائے کو ہمہ وقت وہ جانتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا تعلق اللہ سے بگڑ چکا ہوتا ہے، اللہ انہیں ایمان کی توفیق نہیں دیتا۔ اس میں قرآن کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، نہ آپ کے مجاہدے میں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ ان کا کردار ہے جو ان کے لیے راستے کی دیوار بن گیا ہے۔ اسی ضمن میں فرمایا کہ آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آپ کے ساتھ ہوئی، باقی انبیاء کے ساتھ بھی کفار کا یہی وتیرہ اور یہی سلوک رہا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیجئے، جس نے ایمان قبول نہیں کیا بالآخر رسوا ہو کر، تباہ ہو کر برباد ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے۔ آخرت پر ایمان نہ لائے، آخرت کے لیے انہوں نے بنایا کچھ نہیں، دنیا کسی کے پاس رہی نہیں۔ اذ قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا، فرمایا دیکھ لیجئے اللہ کریم کی اپنی حکمت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے اور فرعون کے گھر سے نکالا، شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچایا، برسوں رہے، شادی کی، اولاد ہوئی، واپس مصر کو چلے، بیوی بچے تھے، ہمراہ خادم تھا،
ارادہ تھا گھر جانے کا، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے۔ جاتے جاتے انہیں رات ہو گئی، ٹھنڈ بھی تھی، اندھیرا بھی تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وادی میں روشنی ہے، تو سمجھا کسی نے آگ جلائی ہے، کچھ لوگ ہوں گے وہاں۔ تو انہوں نے بچوں سے کہا، اذ قال موسیٰ لأہلہ، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے فرمایا، انی آنست نارا، دیکھو مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، وہاں روشنی ہے، آگ جل رہی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، جب آگ جل رہی ہے تو یقیناً وہاں کچھ لوگ بھی ہوں گے، کسی نے جلائی ہوگی، تو ان سے راستے کا بھی پتہ لیتے ہیں، کیونکہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ راستے سے بھٹک کر وہاں جا پہنچے۔ تو اللہ کریم کی اپنی شان ہے، وہ انہیں وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اب ایک پریشانی تھی کہ ٹھنڈ بھی ہے، بچے ہیں، راستے کی بھی خبر نہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، تو روشنی دیکھی تو فرمایا وہاں کسی نے آگ جلائی ہے، ہماری طرح کوئی مسافر ہے، شاید اسے راستے کی خبر ہو، میں اس سے راستے کی خبر بھی لاتا ہوں، اور خبر نہ بھی ملی تو آگ جو جل رہی ہے وہاں سے تمہارے لیے کچھ انگارہ سا اٹھا لاؤں گا، اور رات کی اس سردی میں تم لوگ آگ تو تاپ سکو گے۔ لیکن جب بچوں کو چھوڑ کر آگے بڑھے، وادی میں قدم رکھا، فلما جاءہا نودی ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، تو انہیں من جانب اللہ ہاتف کی آواز سنائی دی، غیبی آواز آئی، ان بورک من فی النار، کہ موسیٰ یہ وہ آگ نہیں جو دنیا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اللہ کا نور ہے، اور اس کے اندر بھی فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں، اور وہ سب اللہ کے بابرکت بندے ہیں، اللہ کے بابرکت فرشتے ہیں، سبھی بابرکت ہیں جو آگ کے اندر ہیں یا اس کے ارد گرد ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ کہ موسیٰ یہ وہ آگ نہیں ہے جس کا آپ انگارہ لینے آئے ہیں، یہاں کوئی بندہ نہیں ہے جو مسافر بیٹھ گیا ہو، یہاں تو اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ تجلیات باری ہیں۔ اور اس کے اندر بھی فرشتے ہیں، وہ بھی مبارک ہیں، اللہ کی برکت ہے ان کو بھی، اور اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں، وہ بھی بابرکت ہیں، اللہ کی برکات ہیں۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ یہاں مفسرین کرام نے اور علماء حق نے بڑی لمبی اور بڑی مزیدار بحثیں لکھی ہیں۔ بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تجلی کیا اللہ کریم کی ذاتی تھی یا صفاتی تھی؟ اس پہ بہت سی بحثیں ہیں اور اپنے اپنے دلائل ہر ایک نے دیے ہیں، لیکن اللہ کریم نے جو مجھے سمجھ دی ہے، میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ تجلی ذاتی سے، اور اس بات سے کہ کسی درخت میں یا کسی جھاڑی میں یا کسی شاخ میں اللہ ذاتی طور پر حلول کرے، اس کا تو قرآن نے رد کر دیا۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اللہ اس چیز سے پاک ہے، بالا تر ہے کہ وہ ذاتی طور پر کسی شے میں حلول کرے، یہ ممکن نہیں۔ ہر شے مخلوق ہے اور خالق مخلوق میں نہیں سما سکتا، وہ غیر مخلوق ہے۔ تو ذاتی کی تو بحث ختم ہو گئی، قرآن نے ہی ختم کر دی
اس کا مطلب ہے بات چونکہ علم کی ہو رہی تھی، ربوبیت کی ہو رہی تھی، اللہ کی عطا کی ہو رہی تھی، اور یہاں فرمایا وسبحان اللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا، پالنا اللہ کی صفت ہے، ربوبیت صفت الہی ہے، یہ لہذا وہ تجلی بھی صفاتی تھی۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب اور حکمت والا۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ تجلی ذاتی تھی اور اللہ کریم اس تجلی سے بول رہے ہیں اور اللہ وہاں مقید ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ سارے جلوے میں دکھا، میں اللہ ہوں اور میں غالب ہوں اور دانا تر ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں اور جس طرح چاہوں کر سکتا ہوں، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے۔ میں نے اپنی صفاتی تجلی میں سے آپ کو آواز دی، اب آواز اللہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس تجلی میں مقید ہو کر فرما رہے ہیں، وہ تو ان کی صفات کا ایک پرتو تھا۔ میں غالب ہوں، میں حکمت والا ہوں، یعنی جو کام مشیت باری کے مطابق ہوتا ہے اس میں اللہ کی بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، بندہ اسے جانے یا نہ جانے، وہ خالی از حکمت نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا کام اللہ کی طرف سے صادر نہیں ہوتا جو خالی از حکمت ہو، اور جو وہ کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ غالب ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ میری قدرت کا تماشا دیکھو، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، پھینک دو۔ جب ارشاد باری ہوا تو یہ بھی مفسرین کرام نے تشریح فرمائی ہے کہ کلام باری جب ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو یہ نہیں کہ صرف ان کے کان سنتے تھے، کان تو خود مخلوق ہیں، اللہ جسے سنانا چاہتا ہے اس کا ہر ذرہ بدن کان بن جاتا ہے، ایک ایک سیل سنتا ہے۔ اللہ کانوں کا محتاج نہیں ہے کہ کانوں سے سنوائے، کان مخلوق کے لیے ہیں، میرے آپ کے لیے ہیں۔ اللہ جب سنانا چاہتا ہے تو ہر باڈی سیل سنتا ہے۔ تو جب ارشاد ہوا کہ تماشا قدرت کا دیکھنا چاہو تو جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے پھینک کر دیکھیں۔ انہوں نے پھینک دی، فلما رآہا تہتز، تو انہوں نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے اور اژدہا بن گئی ہے، کنا جانم واللہ مدبرات، وہ تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی ہے، لاٹھی تو 3-4 ہاتھ کی تھی، اژدہا بہت بڑا بن گیا۔ اب ایک انسانی فطرت ہے کہ موذی جانور سے انسان دور ہٹتا ہے۔ واللہ مدبرا، تو آپ ادھر پیٹھ کر کے پیچھے کو ہٹ گئے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، ایک دفعہ دیکھا کہ اژدہا بن گیا، پھر مڑ کر دوسری طرف اس سے دور ہونے میں بھاگنے لگے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ ارشاد باری پھر ہوا، آواز ہے یا موسیٰ لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موسیٰ آپ مت ڈریے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے مزاج عالی میں بھی انسانی خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں بھی گرمی، سردی، بھوک، پیاس، دنیا کی صحت، بیماری، انسانوں والے سارے مراحل، انسانوں کی طرح سوچنا، انسانوں کی طرح رہنا ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں میں سے ہوتی ہے۔ اب یہ انسانی فطرت ہے کہ موذی جانور سے دور ہٹا جائے تو وہ مڑ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پھر ندا آئی کہ بھئی ڈرے نہیں اس سے، اس لیے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، اللہ کے میرے رسول جب میری بارگاہ میں ہوتے پھر انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اس سے ڈریے مت، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں
جب حالت حضوری میں انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو انہیں غیر اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ فرمایا میری ذات تو اتنی عالی ہے، نبی تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، رسول تو معصوم ہوتا ہے، اس سے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے، اللہ اسے ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں۔ میری بارگاہ تو ایسی عالی ہے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، کہ کوئی شخص برائیاں کرتا رہے، برائی ہی برائی کرتا رہے، ظلم ہی ظلم کرتا رہے، غلط کرتا رہے، ثم بدل حسنا، پھر توبہ کر لے اور اپنا کردار درست کر لے اور برائی چھوڑ کر نیکی اختیار کر لے، ثم بدل حسنا بعد سوء، برائیاں کر کر کے تھک چکا ہو پھر توبہ کر لے، نیکی اختیار کر لے، فإنی غفور الرحیم، تو میں معاف کرنے والا بخشنے والا۔ میری بارگاہ تو اتنی بڑی ہے کہ کوئی شخص برائیاں ہی کرتا رہے اور برائیاں کر کر کے تھک جائے اور کبھی اسے احساس ہو وہ برائی سے توبہ کر لے اور نیکی شروع کر دے، تو میں تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ انبیاء اور رسولوں کو میری بارگاہ میں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہاں توبہ کی بھی وضاحت ہو گئی کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ ایک زبانی قول کا نام نہیں ہے، توبہ نام ہے دل میں ندامت ہو گناہ سے، غلطی سے، اور ایسی ندامت ہو کہ وہ عمل پر اثر انداز ہو اور برائی چھوڑ کر نیکی اختیار کر لے۔ تو پھر فرمایا یہ نہ دیکھے کہ گناہ کتنے بڑے ہیں، میری رحمت بہت وسیع ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ اب اور فرمایا ایک اور تماشا دیکھیے، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنے دامن میں اپنی بغل میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چاند کی طرح روشن، بلکہ چاند میں تو کچھ داغ بھی نظر آتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ بھی نظر نہیں آئے گا، اس طرح روشن ہو جائے گا۔ فی 9 آیات، اور 9 معجزات آپ کو دیے جاتے ہیں، 2 کی یہ تفصیل اللہ نے بتائی، 9 اور عطا کر دیے، یا ان 2 سمیت 9 عطا کر دیے، 7 اور عطا کر دیے۔ ان کی یہاں اس آیہ کریمہ میں تفصیل نہیں ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی آئی ہے۔ اب آپ جائیے الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین، آپ تشریف لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کے پاس، اس لیے کہ وہ قوم اللہ کی نافرمانی میں دھس چکی ہے، برائی ان کا شعار بن گیا ہے، بد کردار ہو گئی ہے۔ فرعون عظیم بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ، بہت بڑی طاقت، بہت بڑی فوج، بہت بڑا لشکر، بہت بڑا خزانہ، بہت بڑے محلات، بہت بڑا ظالم جابر، اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو سجدے کروانے والا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اگر اور کوئی رب ہے بھی تو میں اس سے بڑا ہوں، سب سے اعلیٰ میں ہوں، آپ اس کے پاس جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال پیش فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی شان ایسی ہے، یہ لوگ آپ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، آپ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتا آیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تہی دست ہیں دنیاوی اعتبار سے، کوئی لو لشکر نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی توپ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی بندے نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے کمال عطا کر دیے، معجزات عطا کر دیے،
ایسے کمال عطا کر دیے جو عقل کی گرفت سے باہر۔ قرآن کریم کی راندش سے پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں جو نبی مبعوث ہوا اسے اس قسم کے معجزات بخشے گئے جس قسم کے کمالات ان لوگوں میں تھے۔ اب فرعون کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا اور جادوگروں کا بڑا زور تھا اور پتہ نہیں کیا سے کیا تماشے کرتے تھے۔ انہیں ایسے معجزات عطا فرمائے گئے جو جادوگروں کی سمجھ سے بالا تر تھے، ان کے علم عقل کی حد میں نہیں آتے تھے۔ اور حکم دیا گیا کہ جائیں فرعون کے پاس، وہ اپنی خدائی کا دعوے دار ہے، آپ اسے کہیں کہ تم رب العالمین کو قبول کرو اور اس کی بارگاہ میں خود سجدہ ریز ہو جاؤ۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب ہماری واضح روشن دلیلیں فرعون کے پاس پہنچی، کیونکہ قرآن کریم نے یہاں ہارون علیہ السلام کا اور وہ واقعہ یہاں نقل نہیں کیا، یہاں صرف یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کریم اور قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ کتنی بڑی طاقت تھی۔ ایک اکیلا بندہ تہی دست بغیر کسی لو لشکر کے وہاں پہنچا اور اس نے بڑی ڈٹ کے دعوت دی، اور کمال یہ ہے کہ اس کی دعوت، اس کے معجزات بڑے روشن، بڑے واضح، بڑے ظاہر باہر تھے، لیکن فرعونیوں نے بھی ڈٹ کر انکار کیا اور انہوں نے کہا قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ صاف صاف جادو ہے۔ حوصلہ افزائی فرما جا رہی ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس واقعہ کا صرف وہ پہلو سامنے لایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی بڑی بڑی طاقتوں کے پاس جاتے رہے اور محض اللہ کی طاقت کے بھروسے پہ جاتے رہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دین پیش فرمایا تو آپ کے پاس بھی کوئی دنیاوی طاقت نہیں تھی، نہ کوئی بندے ساتھ تھے، نہ لو لشکر تھا، نہ دولت دنیا تھی، نہ دنیاوی اسباب نہیں تھے۔ تو وہ کہے بیٹھے کہ یہ صاف جادو ہے، یہ نظر آ رہا ہے یہ صرف جادو ہے۔ فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا تو چونکہ جادو کا تو انہیں بھی تجربہ تھا، ان کے دل تو مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، لیکن ضد میں آ کر، اناد میں آ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ ہوتا ہے کفر جہودی، یعنی دل مان رہا ہے۔ ابو جہل بہت پریشان بیٹھا تھا تو کوئی دوست اس کا آیا تو اس نے دیکھا تو کہنے لگا یار تم اس وادی کے سردار ہو، تمہیں ابو الحکم کہتے ہیں۔ ابو جہل تو نبی کریم نے اس کا نام رکھ دیا تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، وادی پہ اس کا حکم چلتا تھا، اور تم ایک نوجوان کی وجہ سے پریشان ہو، ساری وادی تمہارے قدموں میں ہے، جسے چاہو اس کی گردن اڑا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ایک نوجوان سے تم پریشان بیٹھے ہو، اگر تمہارے خلاف ہے، تمہاری بات کے خلاف ہے تو میں سمجھے تو ایک بندہ ہے، قتل کر دو۔ ابو جہل کہنے لگا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی کسر اٹھا رکھی ہو؟ پوری کوشش کر چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا کمال ہے، کہنے لگا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا تجھے پتہ ہے وہ اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے؟ کہنے لگا تو اگر اللہ کا سچا نبی نہ ہوتا تو ہم نے اب تک کاٹ کر پھینک نہ دیا ہوتا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ہم اللہ سے مقابلہ کیسا کریں؟ تو اس نے کہا ظالم اگر جانتا ہے سچا نبی ہے تو مان کیوں نہیں لیتا؟ کہنے لگا مان لینے سے پھر ہم تو مٹ جائیں گے، ہم تو اس کے غلام ہو جائیں گے۔ اگر مان لیں کہ اللہ کا نبی ہے تو ہم حکومت سے اتر کر غلامی میں آ جائیں گے، تو ہماری حیثیت تو ختم ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے کفر یہودی، کہ دل تو مان رہا ہے بات سچی ہے، لیکن مانے
تو ہماری شان میں کمی آئے گی، ہم نہیں مانتے، مقابلہ کریں گے۔ تو فرمایا فرعونیوں کے بھی دل تو مان گئے، لیکن وجحدوا، عناد میں، ضد میں آ کر انہوں نے کفر کی راہ اپنائی اور ظلم کیا، اپنی بڑائی کے اسیر ہو گئے۔ ہم بہت بڑے ہیں، ہماری بڑائی میں فرق آتا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر آپ دیکھ لیجئے فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور کس ذلت و رسوائی سے وہ غرق آب ہو گئے، تباہ ہو گئے، کوئی نشان باقی نہ رہا۔ وہ محلات، وہ دولتیں، وہ باغات، وہ چشمے، سب کچھ پھر انہی لوگوں کے لیے چھوڑ گئے جن کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اسی طرح ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ دونوں اللہ کے نبی تھے، باپ بیٹا۔ انبیاء کو جو دولت اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے اور بڑا مزیدار موضوع ہے کہ علم کیا شے ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، 4 5 دفعہ ایم اے کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، فلسفہ پڑھا ہوا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ جب عملی زندگی میں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو وہ بھٹکے، اکثر ان میں سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نہ انہیں عقائد کی خبر ہے، نہ انہیں احوال کی خبر ہے، تک مارتے رہتے ہیں، اپنے اندازے سے نیکی بدی کا فیصلہ کرتے رہتے ہیں۔ جی کیا علم ہے کیا؟ اللہ اتنی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ انبیاء کو علم دیا گیا، یعنی عظمت نبوت علم سے ہے، انبیاء کو علم نصیب ہوتا ہے۔ ہم سے ایک غلطی ہوتی ہے، ہم صرف جاننے کو علم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی بات سیکھ لی وہ اس کا عالم ہو گیا۔ نہیں، یہ جاننا صورت علم ہے، حقیقت علم نہیں ہے۔ اور اس جاننے کو میں تو اخبار کہا کرتا ہوں کہ بہت سی خبریں ہمارے پاس جمع ہو گئی، بہت سی چیزوں کے بارے ہمیں اطلاع مل گئی، خبر مل گئی۔ علم آپ اسے کہتے ہیں کہ جو جانتا ہو وہ اس کا حال بھی بن جائے، وہ علم ہے۔ انبیاء کو علم نصیب ہوتا ہے جو الباری تعالیٰ کی طرف سے انہیں عقائد سے لے کر اعمال تک جو علم عطا ہوتا ہے وہ انبیاء کا حال بن جاتا ہے۔ وہ صرف کہتے نہیں، کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن پر کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، لیکن وہ خود اپنی شریعت پر پوری طرح عمل بھی کرتے رہے۔ لوگوں نے رکاوٹیں ڈالی، مقابلے کیے، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن کسی نبی نے اپنی شریعت پر عمل سے سستی نہیں کی۔ تو علم ہوتا ہے کہ جو بات آپ کے علم میں آئے، جس بات کی آپ کو خبر ہو، وہ آپ کا حال بن جائے، یہ علم ہے۔ آپ کے پاس بہت سی خبریں جمع ہو جائیں تو یہ علم نہیں ہے، یہ اخبار ہے۔ کتنی خبریں چھپتی ہیں روز ایک سفید پیپر پر، اس کاغذ کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ نہ چھاپو تو کاغذ کا کیا، کاغذ تو کاغذ ہے۔ اگر بہت سی معلومات ذہن میں جمع ہو جائیں تو وہ خبریں ہیں، وہ معلومات حال بن جائے تو علم ہے۔ اب اگر خبر برائی کے بارے ہے تو برائی حال بنے گی تو یہ بھی جہالت ہے، یہ علم نہیں ہے، کیونکہ برائی کی بنیاد علم پر نہیں، جہالت پر ہے۔
گناہ کی بنیاد علم پر نہیں جہالت پر ہے۔ قرآن نے ہر گناہ کو جہالت کہا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کیونکہ بڑے سے بڑا عالم بھی گناہ کرتا ہے تو گناہ جو اس نے کیا وہ اس نے جہالت کی ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو برائی اگر حال بن جائے تو یہ جہالت ہے، اچھائی خبر بنے پہنچے آپ تک اور آپ کا حال بن جائے تو وہ علم ہے، حال نہ بنے تو علم نہیں، خبر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہر شعبے کو جاننا یہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی سائنس میں پی ایچ ڈی ہے، ضروری نہیں کہ اسے ہسٹری آتی ہے۔ ایک آدمی ہسٹری میں پی ایچ ڈی ہے تو ضروری نہیں کہ اسے سائنس آتی ہے، سائنسدانوں کے لیے وہ ان پڑھ ہے۔ ایک بندہ بہت پڑھا لکھا اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو ڈرائیونگ کے شعبے میں وہ ان پڑھ ہے، گاڑی اس کا ڈرائیور چلا سکتا ہے، یہ علم اس کے پاس۔ تو ہر پڑھا لکھا بندہ بھی کسی نہ کسی پہلو میں ان پڑھ بھی ہوتا ہے۔ ہم جو یہ کلی بھروسہ کر لیتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے۔ جس شعبے کا علم اس کے پاس ہو، اگر وہ علم اس کا حال بن گیا، یعنی وہ نیک علم ہے، اچھی خبر ہے اور وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے تو یہ علم ہے۔ اگر محض اس کے پاس خبریں جمع ہو گئی ہیں، وہ خود بھی ان پر عمل نہیں کرتا تو یہ خبر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ اور جس شعبے میں نہیں جانتا اس میں وہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ تو ہماری یہ مصیبت ہے کہ ہم ہر عالم ہونا صفت اللہ کریم کی ہے، ہر وقت ہر چیز ہر شے کو جاننا یہ اس کی صفت۔ پھر جتنا علم وہ چاہتا ہے اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ یہاں بھی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اللہ کا سارا علم نبیوں کو مل گیا۔ وہ یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتے کہ انبیاء بھی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ خالق کی صفت، خالق کوئی زیب ہے، ساری مخلوق میں آ نہیں سکتی۔ ساری مخلوق میں مانی جائے تو پھر تو وہ مخلوق بھی خالق میں ایک صفت میں تو حصے دار ہو گئی۔ ہاں، انبیاء کو جو فریضہ عطا کیا جاتا ہے، فریضہ نبوت، اس کی ساری ضروریات کا علم عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو ان کا فریضہ ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں وہ مکمل طور پر ان کو اس کا علم عطا کر دیا جاتا ہے، ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے، وہ واقعی علم ہوتا ہے، حقیقت علم ہوتا ہے، صورت علم نہیں ہوتی۔ جب انہیں علم عطا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے علم۔ ہمارے پاس آخرت کی خبر ہے الحمدللہ، بزرگوں سے، کتابوں سے، قرآن سے، سنت سے، ہر جگہ سے ہم نے پڑھا ہے قیامت قائم ہوگی، انصاف ہوگا، حساب کتاب، یہ خبر ہے۔ اگر یہ ہمارا حال بن جائے اور ہماری زندگی اس طرح بدل جائے گویا ہم میدان حشر میں زندہ ہیں اور برائی سے بھاگتے ہیں اور نیکی کی طرف دوڑتے ہیں، تو پھر یہ علم بن جائے گا۔ ہر بندے کو پتہ ہے نا قیامت، جو کم تولتا ہے اسے پتہ ہے قیامت ہے۔ مسلمانوں میں سے جو کوالٹی میں ڈنڈی مارتے اسے پتہ ہے قیامت، دوسرے کا حق چھینتا ہے، رشوت لیتا ہے۔ وہ پرسوں بات ہو رہی تھی کہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ایک دوست نے ایک اپنے مولوی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو پیلی ٹیکسی سکیم آئی، مجھے نہیں پتا اس کا کیا طور تھا، تو یہ حلال ہے یا اس میں سود ہے یا کیا ہے؟ تو مولانا نے اسے کہا کہ اس میں سود ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے نہیں لی، کچھ عرصہ گزر گیا، وہ سکیم ختم ہو گئی تو کہ مولوی صاحب سے ملنے گیا تو ان کے گھر 2 پیلی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ تو اس نے کہا کمال ہے، آپ نے مجھے تو کہا کہ یہ حرام ہے اور اس میں سود ہے تو میں نے تو نہیں لی، اور آپ کے پاس 2 ہیں۔
تو اس نے کہا مسئلہ تو وہی ہے، حرام ہے اور اس میں سود ہے، میں نے لے لی تو انہیں نہیں، تم بھی لے لیتے، میں نے کوئی لینے سے روکا تھا، میں نے تو مسئلہ بتایا تھا۔ تو یہ علم نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کے پاس خبر ہے، علم ہوتا تو اس میں ملوث نہ ہوتے، یہ حقیقت علم ہے۔ یہ جو خبر ہوتی ہے یہ صورت علم ہے، بظاہر لگتا ہے کہ اسے اس چیز کا علم ہے، لیکن وہ علم جب اس کا حال نہیں بنتا تو وہ صورت علم ہے، حال بن جائے تو حقیقت علم۔ سو فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور انہوں نے عرض کی قال الحمدللہ، اس اللہ کا بہت بہت شکر ہے، الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا کر دی، ہمیں وہ علوم عطا کر دیے جنہیں علوم نبوت کہتے ہیں۔ کمال علم مخلوق میں کیا ہے؟ نبوت، جو انسانوں میں بانٹی گئی، انسانوں کو جو عطا کی گئی، اور جس کی وجہ سے پوری انسانیت اشرف المخلوقات کہلائی، وہ نور نبوت ہے۔ انسانوں کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کو نبوت عطا نہیں کی گئی۔ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، لیکن وہ حاکم کے حکم کا تابع ہے۔ کسی ذرے میں یہ جرت نہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ حاکم کون ہے، کیسا ہے، نہیں۔ ہر ذرہ، ہر تنکا، ہر قطرہ آب، زمین، آسمان، ساری تخلیق جہاں تک ہے حاکم کی مطیع ہے۔ مقربان بارگاہ فرشتے حاکم کے حکم کے تابع دار ہیں، لیکن حاکم کی طرف نگاہ اٹھانا یہ مجال نہیں ہے۔ یہ شرف صرف حضرت انسان کو نصیب ہوا، اور اس لیے یہ مرتبے میں فرشتوں سے بھی بڑھ گیا کہ یہ معرفت الہی کی استعداد رکھتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے۔ پھر یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کی باتیں سنتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ انبیاء پر تو وہی ہوتی ہے، اپنے نیک بندوں سے بھی اللہ بات، او ہے نا الہ ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی۔ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت مریم کے قصے میں آتے، ہم نے مریم سے یہ کہا۔ پھر اللہ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، انہیں شرف ہم کلامی بخشتے ہیں۔ انبیاء سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اہل اللہ سے بھی ہوتا ہے، نیک بندوں سے بھی ہوتا ہے، انبیاء کے پیروکاروں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ عظمت انسانی ہے، اور یہ سارا کیا ہے؟ یہی علم ہے، حقیقت علم ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بے شمار اپنے نیک بندوں پر بھی ہمیں فضیلت بخشی کہ وہ نیک رہے، ایماندار ہیں، ناجی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن ہمیں اس نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی ارشادات اس معاملے میں واضح ہیں کہ انبیاء کی وراثت دنیا یا دولت یا روپیہ پیسہ یا حکومت یا اقتدار نہیں ہوتا۔ انبیاء کی وراثت وہی ہوتی ہے جس سے اللہ نے انہیں فضیلت دی، یعنی علم۔ تو سلیمان علیہ السلام علم نبوت کے وارث ٹھہرے اور نبی ٹھہرے۔ حکومت کی وراثت کی بات نہیں ہو رہی، وہ کمالات شریعت، قوانین الہی کا علم، احکام الہی کا علم، مرضیات باری کے بارے علم، ہم نے انہیں علم بھی دیا اور داؤد علیہ السلام کے علم کی وراثت کی۔ اسی لیے خود نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ آپ کی وراثت چند تلواریں، کچھ کمانیں، کچھ
سواری کے گھوڑے جہاد کے لیے، کوئی دولت دنیا نہیں تھی، لیکن وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوئے، بطور انعام یا بطور تحفہ آپ کے کچھ حضرت علی کو، کچھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، یا آپ کے قریبی حضرات کو عطا کیے گئے، وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوئے، اس لیے کہ کوئی مادی وراثت نبی کی ہوتی نہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اہل اللہ سے اگر کسی کو خلافت ملتی ہے اور اس کی شرط ایک ہی ہے کہ وہ شخص اس کا اہل ہو، یہ کوئی شرط نہیں کہ وہ بیٹا ہے یا وہ بھتیجا ہے یا وہ پوتا ہے، یہ شرط نہیں، شرط یہ ہے کہ اس کام کے کرنے کی اہلیت اس میں ہو اور خود وہ کام کرتا بھی ہو۔ تو بیٹا ہونا کوئی باعث عیب نہیں، اور اگر بیٹے میں اہلیت نہیں ہے، کسی دوسرے شخص کو اللہ نے وہ اہلیت دی ہے تو اسے قائم مقام بنایا جا سکتا ہے، خلافت دی جا سکتی ہے۔ لیکن بیٹا ہونا اس کے منافی بھی نہیں، اگر بیٹے میں اہلیت ہے تو اس کا حق ہے، یعنی جو اہل ہوگا اسے خلافت ملے گی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ تو انہوں نے اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں جو نعمت دی ہیں لوگوں، ان میں ایک کمال یہ بھی ہے کہ ہم پرندوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں، اور یہ پرندے تو آگے بطور مثال سامنے، وہ ہر چیز کی زبان اللہ نے انہیں سمجھا دی تھی۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر کیا کرتے تھے، اللہ اللہ کیا کرتے تھے، شجر و حجر کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں کی زبانیں، ہر شے اپنی ایک زبان رکھتی ہے، اپنا ایک ضمیر رکھتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنی سوچ رکھتی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اپنے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کا ذکر، اس کی پاکی، اس کی تسبیح نہ کرتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو بھی ذکر چھوڑ دے فنا ہو جاتا ہے، ان کی بقا ذکر میں۔ لیکن وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ اپنی حیثیت میں کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑ ذکر چھوڑ دے گر جاتا ہے، دریا چھوڑ دے خشک ہو جاتا ہے، درخت چھوڑ دے تو آگ میں جل جاتا ہے۔ ہر ذرہ ارض و سما کا اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے، اگر کوئی غافل ہو جائے تباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے کرتے ہیں؟ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ اللہ کے احکام سنتے بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرتے بھی ہیں۔ خاک و آب و باد و آتش بندان، خاک و آب و باد و آتش بندان، با منو تو مردہ با حق زندان۔ ہمارے لیے وہ بے جان ہے، اللہ کے لیے سب میں جان ہے، اور اللہ کی بات سارے سنتے بھی ہیں، اپنی گزارشات پیش بھی کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہمیں تو پرندوں کی زبان بھی اللہ نے سمجھنے کی توقیت عطا کر دی ہے، وَآتِينَا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ، اور ہمیں بے شمار کمالات عطا فرمائے۔ وہ شجر و حجر کی بھی سنتے تھے، پہاڑوں درختوں سے بھی بات کرتے تھے، ہوا سے بھی بات ہوتی تھی، جنات بھی ان کے مسخر تھے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، اور یہ اللہ کا ایسا احسان ہے جو ساری مخلوق کو نظر آ رہا ہے۔ فضل مبین، واضح احسان ہے جو ہر مخلوق کو نظر آ رہا ہے، ذرات زمین سے لے کر شجر و حجر تک، اور پانی کے ذرات سے لے کر بادلوں ہواؤں تک، ہر شے کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ پر ہم کا یہ احسان ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کا وقت آیا
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر جمع کیا جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، اور اپنے اپنے مقام پر سب سفارا ہو گئے۔ ایک سمت جدھر انہیں جانا تھا لشکر کو جمع کیا اور لے کر نکلے۔ اللہ کریم بتا رہے کہ جب میں علم دیتا ہوں تو کہاں تک بندے کی پہنچ اور رسائی ہوتی ہے اور کیا کیا عطا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں دیکھ لو ان کے ساتھ انسان، جن، چرند، پرند، مخلوق جمع ہو گئی، ہر چیز اپنی جگہ صف بستہ ہو گئی۔ جب چلے حتیٰ اذا آتوا علی وادی النمل، حتیٰ کہ اس وادی تک پہنچے جس میں بے شمار چیونٹیاں تھیں۔ اسے کہا گیا یہ ہے کہ چیونٹیوں کی وادی، وادی النمل، چیونٹیوں کی وادی، بے پناہ چیونٹیاں تھیں وہاں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ تو ان چیونٹیوں کی جو سردار تھی فرمایا تم اسی پہ ناز نہ کرو کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم نے ساری مخلوق میں یہ مزاج رکھ دیا ہے اور ساری مخلوق کا نظام حیات اس طرح رکھ دیا ہے۔ اور بادشاہی صرف قابل فخر نہیں ہوتی کہ میں بادشاہ ہوں تو میں بڑا ہوں، بادشاہی کے فرائض ہوتے ہیں جن پر بادشاہ ہے ان کی بھلائی ان تک پہنچانا اور برائی سے ان کو محفوظ رکھنا، یہ بادشاہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایک آدمی صرف اپنا حساب نہیں دے گا، جتنے بندے اس سے متاثر ہیں ان سب کا حساب دے گا۔ حکمران پوری 21 کروڑ آبادی کا حساب دے گا، ایک ایک بندے کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تو نے اس کا حق ادا کیا تھا، اس پر حق پہنچایا تھا، اس کو ظلم سے روکا تھا۔ یہ تو یہاں ہم آنکھیں بند کر کے موجیں کر رہے ہیں، جب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس سے پہلے سمجھ آ جائے اور ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لیں۔ تو جب وہ آوازیں قریب آئیں فوجیوں کے چلنے کی تو جو چیونٹیوں کی سردار تھی اس نے چیونٹیوں کو حکم دیا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ اور ان کا لشکر تمہیں مسل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور تم تو اتنی حقیر ہو کہ پاؤں کے نیچے مسلی جاؤ گی اور انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ نیچے کوئی چیز آئی ہے، انہیں تمہاری خبر بھی نہیں ہوگی اور تم تباہ ہو جاؤ گی۔ اللہ کریم کا نظام دیکھو کہ چیونٹیوں میں بھی ایک ذمہ دار ہے، وہ بھی آپس میں کلام کرتی ہیں، وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے کہ اس رعیت کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، انہیں بر وقت آگاہ کرنا، نفع نقصان سے آگاہ کرنا، علم پہنچانا ان تک، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ برائی سے، نقصان سے حکمن روکنا، یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کاش آج کے ہمارے حکمران اس چیونٹی کی مثال ہی پڑھ لیں اور انہیں کوئی احساس ذمہ داری ہو جائے۔ اب چیونٹی نے کتنی آواز سے بات کی کہ ساری وادی چیونٹی سے بھری ہوئی تھی، سب نے سن لی اور تو کسی نے سنی نہیں، کوئی آواز نہیں آئی، کسی نے ریکارڈ نہیں کی، کوئی اور پتہ نہیں ہلا، لیکن چیونٹیوں تک تو آواز، چیونٹیاں تو بلوں میں چلی گئی۔ کمال یہ ہے کہ نبی کے علوم کا کمال یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بات سن لی، حالانکہ ابھی وادی سے باہر تھے، اپنی سواری پر تھے، بات انہوں نے بھی سن لی۔ فتبسم ضاحکا، اور ہنسی کی حد تک مسکرائے، یعنی بہت شدید مسکرائے کہ دیکھو اسے بھی اپنے انتظام کی فکر تو ہے، اور اللہ کے احسان پر بھی خوش ہوئے کہ میں نے چیونٹی کی بات سن بھی لی، سمجھ بھی لی۔ کسی جگہ چیونٹیاں نکل آئیں
تو یہ آیہ کریمہ اول آخر درود شریف پڑھ کے طاق مرتبہ پڑھ کے پھونک دی جائے تو وہاں سے نکل جاتی. بعض دفعہ گھروں میں آ جاتی ہیں، صحن میں گھر بنا لیتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، گوداموں میں کچن میں آ جاتی ہیں. تو اگر یہ آیہ کریمہ اول آخر طاق مرتبہ درود شریف طاق مرتبہ 3 5 7 مرتبہ یہ آیہ کریمہ پڑھ کے پھونک مار دی جائے تو چھوڑ جاتی. یہ ایک علاج بھی ہے. فتبسم ضاحکا، وہ ہنسنے کی حد تک مسکرائے، من قولہا، چیونٹی کی بات سے. تو گویا ابھی وادی میں داخل نہیں ہوئے تھے تو اس نے بات کی تو وادی چیونٹیوں سے بھری، ہر چیونٹی نے سن لی، مانی، اپنی بلوں میں گھس گئیں. آپ اپنی سواری پر وادی سے باہر تھے، آپ نے بھی سن لی علیہ السلام نے، اور آپ بڑے مسکرائے، ہنسی کی حد تک مسکرائے. اس چیونٹی کی بات سے مسکرائے. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور فوراً دعا کی، اللہ یہ جو انعامات تو نے مجھے دیے ہیں مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں ان کا شکر ادا کروں. یعنی کسی کمال پر اکڑنا درست نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ جس کو کوئی تھوڑا سا کمال حاصل وہ اکڑ جاتا ہے. کمال پر اکڑنا نہیں چاہیے. جو کمال کسی میں ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اپنی ساری مخلوق اسی کی ہے، ان میں مجھے یہ نالج دے دیا، مجھے یہ توفیق عمل دے دی، مجھے حلال وسائل سے دولت دے دی، اس کا شکر ہے. پھر اسے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے. اللہ نے طاقت دی ہے، اقتدار دیا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اس سے قائم رکھے اور اسے چلائے. تو وہ مسکرائے اور دعا کی، یا اللہ مجھے توفیق عنایت فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، اور جو تو نے میرے والدین پر انعامات کیے ان کا بھی شکر ادا کر سکوں. وَنْعَامَلَ صَالِحًا، اور میں زندگی بھر نیک کام ہی کروں، ترضا ہو جو تیری رضا کا باعث بنے، جو آپ کو راضی کرے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے ہمیشہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. یہ نبی ابن نبی، اللہ کے محبوب نبی کا بیٹا، اللہ کا محبوب نبی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ جو انعامات مجھ پر فرمائے ہیں میرے والدین پر مجھے توفیق دے میں ان کا شکر ادا کر سکوں. وَنَعْمَلَ صَالِحًا، اور ہمیشہ میں تیری اطاعت پر کاربند رہوں، ہمیشہ نیکی کروں. اور اپنی رحمت سے ہمیشہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. کوئی ایسا، حالانکہ انبیاء تو محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی طریقہ شکر یہ ہے کہ شکر کی بھی توفیق مانگی جائے، عمل کی بھی ہمہ وقت توفیق مانگی جائے. اگر اللہ کا نبی ہمیشہ عمل کی توفیق مانگتا ہے تو غیر نبی کی حیثیت کیا ہے؟ اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اپنی پارسائی پر اترانا نہیں چاہیے. میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے نفل پڑھے، یہ سارا فضول دھندا ہے. جو توفیق نیکی کی ملے اس پر مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے توفیق بخشی. وہ کہا گیا ہے نا کہ منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی. اگر بادشاہ نے تجھے ملازم رکھ لیے تو یہ احسان نہ کر کہ میں بادشاہ کے محل کی حفاظت کرتا ہوں. منت منے کہ خدمت سلطان میں کنی، یہ احسان نہ کر کہ تو بادشاہ، منت سے او بداں کہ وہ خدمت گزاشتت، یہ بادشاہ کی مہربانی ہے کہ اس نے تجھے ملازم رکھ لیا. اس کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے یہ کام کرنے کی مہلت دی اور یہ اس پہ ملازم رکھ لیا. تو کوئی نیکی جب ہم سے صادر ہوتی ہے تو مزید شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں نے یہ نیک کام کر لیا. اللہ اللہ اللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔